جس دن مہندی تھی اس دن سلیمہ نے جو آگ لگائی اس کا نتیجہ 100% نکلا۔ بارات والے روز مریم نہ آئی۔ رضا کئی بار گھر تک ہو آیا لیکن مریم نہ آئی۔ فون تو خیر تھا ہی بند۔ رضا جانے کیسے خود پر کنٹرول کیے ہوئے تھا، مگر وہ جو کہتے ہیں نا، کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے، سچ کہتے ہیں۔ مریم کا دل دکھا، زہرا کا دکھا، دونوں آہ بھر رہے تھے۔ کسی نے کچھ نہ کہا، لیکن اوپر والا تو دیکھ رہا ہے، اور اس کے دیکھنے سے زیادہ آنسوؤں کے حساب کرنے سے ڈرنا چاہیے۔ قیمتی ملبوس، شاہانہ سہرے اور سونے کے زیورات میں لدی عروج اپنے سسرال چلی گئی۔ سلیمہ خوش تھی کہ خیر سے عروج اپنے سسرال چلی گئی، مگر وہ اس حقیقت سے بے نیاز تھی کہ اس کی بیٹی پر کیا گزری ہے۔ وہ بند کمرے میں دستک دے رہی تھی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ کمرے میں ہوتی اور سرمد دستک دیتا ہوا آتا، مگر الٹا ہو گیا۔ سرمد کمرے میں تھا اور عروج دروازے پر۔ جب اس کی ساس نے کہا، سرمد سو گیا ہے، تم میرے کمرے میں آ جاؤ، عروج کو چکر سا آ گیا۔ اس کے خوابوں کا حسین تاج محل ایک ہی جملے سے زمین بوس ہو گیا، اور جملہ بھی کیا جملہ تھا، اس کے کانوں میں گونجتا رہ گیا۔ سرمد سو گیا ہے، تم میرے کمرے میں آ جاؤ۔ عروج نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر عقیلہ کو دیکھا۔ عقیلہ نے محبت سے یوں کہا جیسے بہت معمولی بات ہو، ہمارے ہاں دلہن واقعی معصوم ہوتی ہے۔ بھاری جوڑا، بھاری زیور، سٹیج پر بیٹھے بیٹھے کمر اکڑ گئی ہوگی، اب تم بھی آرام کرو۔ عقیلہ عروج کو لیے اپنے کمرے میں آ گئی۔ عروج بے جان بت کی طرح ساتھ چلتی جا رہی تھی اور وہ ہنس کر بولے جا رہی تھی، لیکن انگلینڈ میں ایسا نہیں ہوتا، تم دیکھو تو بہت اچھا لگے گا۔ وہاں دلہن دوسرے مہمانوں کی طرح سب کو ریسیو کرتی ہے، سب کے ساتھ ڈنر کرتی ہے، مگر عروج کچھ سن ہی نہیں پا رہی تھی، وہ پتھر ہو چکی تھی۔ وہاں جا کر ہم نے ولیمہ بھی تو کرنا ہے، اسی میں تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ یہاں کے اور وہاں کے کلچر میں کتنا فرق ہے۔ عروج کو بالکل پتہ نہیں چلا کہ وہ عقیلہ کے کمرے میں آ چکی تھی۔ عقیلہ نے اس کو بیڈ پر بٹھایا اور الماری سے کپڑے نکالے۔ تمہارے سارے کپڑے تو اٹیچی میں ہیں اور اٹیچی سرمد کے کمرے میں ہے، اس لیے آج تم میرے کپڑے پہن لو۔ عروج کے تن بدن میں آگ لگ رہی تھی، آس پاس کہے ان کہے سارے لفظوں کا شور برپا تھا۔ اس نے عقیلہ کے ہاتھ سے بے جان سے انداز میں کپڑے لیے اور باتھ روم کی طرف جانے لگی کہ عقیلہ کی آواز پر رکی۔ میں جانتی ہوں تمہیں اچھا نہیں لگ رہا ہوگا، لیکن سرمد کی آج کچھ طبیعت خراب تھی، وہ اتنے شور ہنگامے کا عادی نہیں ہے، اور شادی بیاہ کے موقع پر یہاں بہت شور ہوتا ہے۔ عروج کا پورا وجود دکھ سے کپ کپا رہا تھا۔ ابھی جب وہ رخصت ہوئی تو کتنا خوش تھی، وقت ہی نہیں کٹ رہا تھا، آنکھوں میں سپنوں کا بوجھ تھا، پلکیں زمین پر گڑی جا رہی تھیں۔ کب امی نے گلے سے لگا کر دعائیں دیں، کب ابو نے ماتھے پہ بوسہ دے کر سدا خوش رہو کہا، کب رضا نے سر پر قرآن کا سایہ کیا، کچھ یاد نہیں۔ اجالا کی شوخی، گھر کی دہلیز سے اٹھی بچپن کی یادوں کی مہک، اس نے سب سے آنکھیں چرا رکھی تھیں۔ اس کے دائیں طرف سرمد، اس کی آرزو، اس کے خوابوں کا شہزادہ، شہزادوں کی سیان بان کے ساتھ چل رہا تھا، اور اس کی آنکھیں سرخ گھونگھٹ میں اس کے بوٹوں کی چمک سے خیرہ ہو رہی تھیں۔ عقیلہ نے عروج کی خاموشی کو محسوس کر لیا تھا، شاید اس لیے مسلسل بولے جا رہی تھی۔ تھک کے سو گیا ہوگا، اس میں پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں، صبح تک تھکن اتر جائے گی تو فریش ہو جائے گا، یہ اس کی عادت ہے، تم بالکل مائنڈ نہ کرنا۔ وہ اسی طرح عروج ضبط کرتی رہی اور مرے مرے قدموں سے باتھ روم میں چلی گئی۔ عقیلہ نے سکھ کا سانس لیا، یہ سرمد بھی نا بعض اوقات عجیب حرکتیں کرتا ہے، ایک دن نبھا لیتا تو کیا جاتا اس کا۔ اس نے گہری سانس لی، صبح ہونے دو پھر دیکھتی ہوں۔ مگر عروج کو اس سے کیا، وہ تو یہ جانتی تھی کہ اس کی سہاگ رات کا تصور مٹی ہو چکا تھا۔ وہ باتھ روم کا دروازہ بند کر کے خود کو آئینے میں دیکھ کر بری طرح رو دی۔ واش بیسن کا نل پوری رفتار سے کھلا تھا، پانی کی آواز میں اپنی چیخوں کو دبانا چاہتی تھی۔ اس کا ہاتھ اپنے ٹیکے پہ گیا جس کو بری طرح سے نوچ رہی تھی، اس کی بے بسی بری طرح چٹکیاں بھر رہی تھی، وہ رو رہی تھی۔ یہ ٹیکا، یہ جھومر، یہ سارا زیور اس نے کتنے چاؤ سے پہنا تھا۔ جب وہ تیار ہو کر پارلر سے باہر آئی، اجالا نے اس کو کیسے دیکھا تھا، وہ کتنا خوش تھی۔ اجالا کہہ رہی تھی، صبح خبروں میں آئے گا کہ آپا کے جلووں کی تاب نہ لاتے ہوئے سرمد بھائی بے ہوش ہو گئے
और उसने शर्मा कर उजाला को मस्त नजरों से देखा था। सरजनिश की थी, मगर उजाला ढीठ बनी कहे जा रही थी, यकीन करें इतनी हसीन दुल्हन मैंने कभी नहीं देखी। ये इज्जत, ये तौकीर होती है हसीन दुल्हन की, तेरी आपा की। उजाला देख तो सही। वो फूट फूट कर रो दी। अल्लाह मेरे जैसी बदनसीब दुल्हन कोई ना हो, कोई ना हो। वो मुंह हाथ धोकर बाहर आई तो अकीला बेखबर सो रही थी। अरूज सादा चेहरा लिए बेढंगा लिबास पहने अकीला के बेड पर बैठ गई। उसका जी चाहा ऊंची आवाज में रोए, लेकिन मजबूरी थी। वो ऊंची आवाज में रो भी नहीं सकती थी। वो बत्ती बुझाकर बेड के दूसरे किनारे पर टिक गई और बेआवाज सिसकने लगी। ये है वो रात जिसका ख्वाब हर लड़की देखती है। क्या ये है मेरी वो नई जिंदगी का आगाज, जिसके लिए अम्मी ने तावीज किए, चिल्ले काटे, अब्बू से झगड़े किए। अरूज नीम अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर इधर उधर देख रही थी कि काश ये कोई भयानक ख्वाब हो, मगर ख्वाब होता तो सुबह के उजाले तक खत्म हो चुका होता। उजाला कमरे में अकेली थी। घर के सब अफराद थक कर सो चुके थे, मगर उसको नींद कहाँ आनी थी। मोहब्बत की मारी आंखों में कील गड़े हुए थे। कुछ अमल करने थे, हुब के अमल, मोहब्बत से मोहब्बत को पाने के अमल। कुछ तावीज जलाने थे। जहां आरा कहती है फाहद का तसव्वुर करके अमल करो, अब वो जहां आरा को कैसे समझाती कि उसको सिवाय फाहद के कुछ और दिखाई भी कहाँ देता था। जाने किस पहर अरूज की आंख लगी, इसलिए सुबह दिन चढ़े देर तक सोई रही। कब अकीला कमरे में आई इसको कुछ खबर नहीं थी। अकीला के जगाने पर आंखें खोली तो रात भर के रोने ने पलकें बोझल कर रखी थीं। सुर्ख पपोटे उसकी ज़ुबान हाली की दास्तान कह रहे थे, मगर अकीला ने सब कुछ नजरअंदाज कर रखा था। हंसकर बोली, लगता है बहुत गहरी नींद आई है रात। अरूज ने दुख से जुमले की सफाकी को सहा। अच्छा हुआ, वरना तुम सारा दिन अनईजी रहती। खैर, तुम्हारे घर वाले नाश्ता लेकर आए हैं, उठो फ्रेश हो जाओ। अरूज ने शिकायती निगाहों से अकीला को देखा। अकीला अरूज की नजरों को समझ गई, हंसकर बोली, मुझसे पहले सरमद आया था तुम्हें जगाने के लिए, मगर तुमको बेखबर सोया हुआ देखकर जगाए बगैर चला गया। अरूज को यकीन नहीं आया, लेकिन उसने सर झुका लिया। उसको पिछली रात याद थी, और याद आते ही ये भी याद आ गया कि पिछली रात की याद निश्तर की तरह सारी उम्र चुभने वाली है। उठो, अपने कमरे में जाओ, तैयार होकर अच्छा सा ड्रेस पहनकर नाश्ते के लिए आना। अरूज की मुसलसल खामोशी अकीला को चुप तो रही थी, मगर हकीकत वो भी जानती थी। अरूज, माँ बाप के दिल बहुत छोटे होते हैं। जब बेटी को ससुराल भेज देते हैं तो बेटियों की छोटी छोटी तकलीफ पर उनका दिल दुख जाता है। इसलिए जो कुछ रात हुआ उसका जिक्र किसी से मत करना। इसी में तुम्हारी इज्जत है और तुम्हारे वालिदैन की खुशी भी। अकीला ने एक और भाला मारा। अरूज ने माँ बाप की इज्जत की खातिर इसको सह लिया। कुछ कहे बगैर कमरे में चली गई। घुन्नी, अकीला ने दांत पीसे, ऐसा भी क्या घुमंड के कुछ कहना ही नहीं। हद है, मुझे नहीं लगता कि ये लड़की हमारे साथ चल सकेगी। अकीला ने अरूज की मुसलसल खामोशी से यही नतीजा निकाला। अरूज कमरे में आई तो उसने अपनी शर्ट के कफ में कफलिंग लगाते शख्स को अजनबी नजर से देखा। सच तो ये था कि सरमद ने अरूज को अजनबी नजर से देखा। एक छत के नीचे खड़े दो लोग, जिनका निकाह हुए कई माह हो चुके थे, जिनकी कल रुखसती हो गई थी, एक खूबसूरत रिश्ते में बंधे, आज भी अजनबी थे। शायद सरमद को इससे फर्क ना पड़ता हो, लेकिन अरूज को पड़ता था, इसलिए उसने सलाम में पहल की। सरमद ने जवाब नहीं दिया। ड्रेसिंग टेबल से एक डिबिया निकाल के बेड पर बेनियाजी से फेंक दी। मामा कह रही थी ये आपको दे दूं। अरूज ने हैरत से सरमद को देखा। उसकी सारी तवज्जो खुद पर परफ्यूम छिड़कते सरमद पर थी, और यकीनन सरमद की नजर भी खुद पे ही थी। उसने खुद को फाइनली आईने में देखा और चला गया। अरूज ने बिस्तर पर पड़े हुए सुर्ख मखमली डब्बे को देखा और इसमें जगमगाते कंगन देखकर वो और दुखी हो गई। काश सरमद, आप ये कंगन खुद अपने हाथों से मेरी कलाई में पहनाते, मगर सारी आरजुएं पूरी होने के लिए तो नहीं होती। उसने कंगन खुद ही पहन लिए। सरमद की ठंडी यक खामोशी दीवार चुन रही थी, ऐसी दीवार कि जिसका ना साया था ना ही कोई सिरा। बाहर उसके घर वाले आए हुए थे, उनकी लाज, उनकी इज्जत, सब कुछ मुकद्दम था, और उसके लिए अरूज ने अपनी जात की नफी कर दी।
اس کی خاموشی کو سب نے محسوس کیا، لیکن سلیمہ پردہ ڈالنا اچھی طرح جانتی تھی، اس لیے جب سمیع صاحب نے بھی عروج کی خاموشی پر بات کی تو سلیمہ نے ہنس کے بات بنا دی، نیا نیا سسرال ہے، گھلنے ملنے میں وقت لگے گا۔ چپ تو واقعی بہت لگ رہی تھی، اور اگر کبھی کسی بات پر مسکرائی بھی تو اس کی مسکراہٹ میں لاکھوں چیخیں گم تھیں۔ کیوں؟ آخر کیوں ایسا محسوس ہو رہا ہے مجھے؟ اس نے خود کو ٹٹولا۔ سب کچھ تو ٹھیک لگ رہا تھا، اتنا بڑا گھر، سمارٹ، برطانیہ کی شہریت کا مالک اکلوتا بیٹا، ٹھاٹ باٹ کی زندگی۔ پھر عروج کے ساتھ کیا ہوا؟ سب جا چکے تھے اور ان سب سے بھی پہلے ایکسکیوز می کہہ کر سرمد اٹھا تھا۔ عروج نے اپنی خودداری کو ایک طرف رکھا اور اپنے کمرے میں چلی آئی۔ سرمد لیپ ٹاپ پہ کام کر رہا تھا۔ عروج سست قدموں سے کمرے میں داخل ہوئی، ہر قدم پر اپنے بے قدرے ہونے کا دکھ پڑ رہا تھا۔ سرمد کو احساس ہوا، اس نے سر اٹھا کر دیکھا لیکن کچھ کہا نہیں۔ دوبارہ سر جھکا کر لیپ ٹاپ میں جانے کون سے خزانے کی تلاش میں لگ گیا۔ عروج کو سرمد کے رویے نے بہت حساس کر دیا تھا۔ کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ سرمد پہلے تو حیران ہوا، پھر کندھے اچکا کر اطمینان سے بولا، نہیں، میں تم سے کیوں ناراض ہوں گا؟ پھر بھی اس کی آواز بھر آ گئی۔ یہ تو عروج بھی جانتی تھی کہ اس نے تو اب تک سرمد سے کوئی بات ہی نہیں کی، تو وہ اس سے کیوں ناراض ہوگا؟ عروج کچھ کہتی لیکن سرمد نے کوئی بات ہی نہیں کی۔ اچھا ہوا جو عقیلہ آ گئی۔ عقیلہ بہت سمجھدار اور دنیا دار عورت تھی، دروازے پہ کھڑے کھڑے سارے معاملے سمجھ گئی۔ آتے ہی بہت اطمینان سے مسکرائی اور بولی، میں سوچ رہی تھی ذرا باہر چلتے ہیں، ذرا گھوم پھر کے آتے ہیں۔ تو چلی جائیں، مجھے کیوں بتا رہی ہیں؟ سرمد نے کہا۔ تم بھی چلو، عقیلہ نے عروج کو دیکھ کر جتانے والے انداز میں کہا۔ مجھے کوئی شوق نہیں گھومنے پھرنے کا، آپ جائیں۔ عقیلہ کو خفت محسوس ہوئی۔ نئی نویلی بہو سامنے تھی، وہ مشکل مسکرا کے بولی، تم ساتھ ہوگے تو عروج کو اچھا لگے گا، آپ لے جائیں، ایک ہی بات ہے، اس نے سخت سے لہجے میں کہا۔ اس وقت کون سا کام کر رہے ہو؟ عقیلہ کو تو غصہ ہی آ گیا۔ اپنی بکنگ کروا رہا ہوں۔ ہنی مون کے لیے بکنگ کروا رہے ہو؟ عقیلہ حیران رہ گئی۔ عروج نے دلچسپی سے دیکھا۔ میں اپنی واپسی کی بکنگ کروا رہا ہوں۔ سرمد کے ماتھے پہ بل پڑ گئے۔ عروج کے پیروں سے زمین ہی نکل گئی۔ عقیلہ نے خفگی سے کہا، چند دنوں کی تو بات ہے، ایک ساتھ چلیں گے۔ یہ جو آپ کے چند دن ہیں میری زندگی برباد کرنے کے لیے کافی ہیں۔ وہاں میرا کام ہے، میری جاب ہے، سب کچھ چھوڑ کے آپ لوگوں کے ساتھ وقت ضائع نہیں کر سکتا۔ سرمد نے غصے سے لیپ ٹاپ بند کیا۔ عقیلہ تو غصے سے سرمد کو دیکھتی ہوئی چلی گئی، لیکن عروج بہت دکھی تھی۔ جو کچھ بھی اب اس کے ساتھ ہو رہا تھا، اس نے کہاں سوچا تھا کہ اس کے لیے جلائے سارے دیوں کا دھواں اس کی آنکھوں میں چبھنے لگے گا۔